ناظرین بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کارا صاحب شاید ہمارے اسٹوڈیو میں نہ آئے کیونکہ ان کو پرائم منسٹر صاحب نے روک لیا ہے. ہمارے پاس ڈاکٹر زبیر who was supposed to join us, he is here. Thank you very much for being with us. Better late than never. Sorry, No problem at all. ہم ناظرین ایک سوال لیتے ہیں اور سوال کا تعلق جو ہے وہ اپوزیشن سے ہی ہے. حکومت کے اوپر تو ہم بات کرتے رہتے ہیں, اپوزیشن کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ ذرا لوگ اپوزیشن اور اپنی زندگی سے تنگ آئے ہوئے لوگ ہیں جو بڑھتی ہوئی گرانی کے پہاڑ کے نیچے پس رہے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں سے ریلیف چاہتے ہیں. اگر ریلیف ان کو کم قیمتوں کی صورت میں نہیں ملتی تو اپنے جذبات کی عکاسی کی صورت میں ملتی ہے. لیٹس سی واٹ پیپل آر آسکنگ ایز فار ایز دی اپوزیشن از کنسرن. جی میں حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ اتنی بے تحاشا مہنگائی کے باوجود وہ کیوں اس کے لیے اقدامات نہیں اٹھا رہے ہیں. ایک جانب لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب روز بروز کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور میں اپوزیشن لیڈران سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر وہ بتائیں کہ اپوزیشن کس مرض کی دوا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں. صرف بائیکاٹ سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. جی وسیم صاحب, ابھی ہم نے ایک سوال لیا اور زبیر صاحب سے میں پوچھوں گا اس سے متعلق. آئی ہوپ کہ خواجہ صاحب بھی لائن پر ہوں. وسیم صاحب, صرف بائیکاٹ سے کوئٹہ سے صاحب پوچھ رہے تھے, فرق نہیں پڑے گا, آپ کو متبادل دینا ہے, آپ کو پریشر بلڈ کرنا ہے, ورنہ تو آپ بائیکاٹ کرتے رہیں گے اور حکومت وہ کام کرتی رہے گی جو کر رہے ہیں اور زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی لوگوں کے. طلعت, بالکل میں ایگری کروں گا جو آپ کے کالر تھے اور آپ کی جو بات آپ نے ابھی کی ہے. دیکھیں, جو رول اپوزیشن نے ایز متحدہ قومی موومنٹ اگر اپوزیشن میں ہوتی تو بھی وہ یہی رول ادا کرتی جو آج کر رہی ہے. آج ہم کولیشن پارٹنرز ہیں. طلعت, یہ نہ بھولا جائے کہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے ملک کی. ہٹنے کو, حکومت چھوڑنے کو 2 منٹ لگتے ہیں کہ باہر آ سکتی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کبھی بھی اقتدار کے لیے نہیں رہی. ہم کل باہر آ سکتے ہیں, مگر کیا ذرا سنجیدگی سے سوچیں کہ کل ہمیں باہر آنے کے بعد کیا چینی کم ہو جائے گی؟ کیا لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی؟ وسیم صاحب کدا کلامی تو بائیکاٹ کرنے سے چینی کم ہو جائے گی. میری بات ختم ہونے دیں طلعت, پھر سمجھیں گے آپ. دیکھیں طلعت, میں کل باہر آ جاؤں, خدا نہ خواستہ. دیکھیں ایم کیو ایم کا اب پورے ملک میں جو پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے نا کہ کچھ بھی کوئی بھی چیز ہو وہ ایم کیو ایم پہ ڈال دی جائے. دیکھیں ایم کیو ایم کل سے سارے ایم کیو ایم کے ورکر 5 وقتہ اگر نمازی ہو جائیں, نماز پڑھنے لگ جائیں, تو سب لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ ارے یہ ایم کیو ایم کو کیا ہو گیا, دیکھو یہ عجیب لوگ ہیں, ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں. تو اگر ہم باہر آ گئے طلعت اور خدا نہ خواستہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو گئی اور خدا نہ خواستہ مارشل لا لگ جاتا ہے, تو سب آپ سمیت ہمیں کرٹیسائز کریں گے کہ یہ ایم کیو ایم نکل آئی تھی اس لیے فوج آ گئی. اور میں اس کو بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں اب کولیشن, میں بات کو آگے بڑھانے دیں, میری بات ختم نہیں ہوئی ہے. طلعت دیکھیں, آپ نے مجھے تو بول دیا, بالکل میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, آپ نے صحیح بولا. اب ہم اور جماعتیں لے لیں, بڑی جماعتیں اپوزیشن کی جو ایک بہت بڑے ملک کے حصے کو رول کر رہی ہیں. جن جماعت آرڈرز بیٹھے ہوئے, شوگر مل کے اونرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کوئی نہیں نکل رہا ہے باہر. ان سے نہ کوئی کہا جاتا ہے کہ نکلو, وہ بھی کولیشن میں ہیں. ان کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ کیوں نہیں. آپ سمجھ رہے ہو میرا پوائنٹ؟ صاحب سے پوچھ لوں میں پوائنٹ کہ میں سوال خواجہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں سیدھا. اب پی ایم ایل این پر اشارہ کریں, زبیر صاحب ایم کیو ایم پہ ہی انگلی اٹھا دینا کہ ایم کیو ایم 2 وزیر ہمارے سینٹر میں ہیں, کچھ وزیر صوبے میں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم ہٹ جائیں, ہٹنا مشکل کام نہیں ہے, مگر ہٹنے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کیا کرپشن ختم ہو جائے گی ایم کیو ایم کے ہٹنے سے؟ کیا جو امپورٹ چینی کی نہیں کی گئی, کیا اس پہ انکوائری ہوگی؟ نہیں, پھر بائیکاٹ کرنا بھی بند کر دینا. دیکھیں, ہم جو جمہوری طریقہ ہے طلعت وہ کر رہے ہیں. ہم اپنا ریکارڈ کرا رہے ہیں احتجاج ہر جگہ. کیا بڑی اپوزیشن نے چینی کے اوپر ریزولوشن لے کے آئے؟ نہیں لے کے آئے. خواجہ صاحب آپ لائن پر ہیں. جی خواجہ صاحب آپ لائن پر ہیں اس وقت. اوکے, there's a problem. زبیر صاحب, یہ جو اس وقت کا جو بڑا ایشو ہے
کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ حکومتیں عموماً مسائل کے حل کا ذریعہ ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر حکومت سے آپ بات کریں تو سب سے پہلے ان سے ہائے ہائے سننے کو ملتی ہے، تو لوگ پھر کس طرف جائیں گے؟ واٹ ول ہیپن؟ جناب دیکھیں، حکومت جو ہائے ہائے کرتی ہے یہ صرف اس لیے تاکہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے دستبردار ہو جائے اور عوام کو یہ تاثر دیں کہ یہ کسی اور کا قصور ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ سیلاب آ گیا، کبھی کچھ اور ہو گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ طلعت ہمارے پاس آئین بھی ہے، جمہوریت بھی ہے، تمام اپوزیشن کی پارٹیاں بھی ہیں، بڑے بڑے ان میں لیڈران بھی ہیں، اور دیکھیں اصل میں یہ لوگ کوئی بھی اپنا جو کردار ہے وہ ادا نہیں کر رہے، کوئی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اس کو پوری طرح چلنے نہیں دے رہے۔ ایک نظام میں جب بھی کبھی کوئی پٹلی سے اتر جائے تو اس کو واپس آٹومیٹکلی وہ جو نظام ہے وہ اس کو لے آتا ہے، مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو نظام واپس لے آتا ہے۔ اس وقت جو ہمارا نظام ہے، یا تو آپ یہ کہیے کہ ہمارا جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے اور یہ سسٹم جو ہے یہ ناکامیاب ہے اور یہ پاکستان کے مسائل کا حل اس میں نہیں مل سکتا، جو ہم نہیں کہہ رہے، جو ہم نہیں کہہ رہے۔ اگر ہے تو پھر ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ یہاں پر کون ہے جو اپنا کردار پورا ادا نہیں کر۔ ایک بات تو دیکھیے، یہ چاہے جو بھی کہیں ایم کیو ایم صاحب یا کہ پی ایم ایل این کے، یہاں پر اس وقت ملک کے سامنے کوئی بھی اپوزیشن کی پارٹی نہیں ہے۔ ہر ایک کہیں نہ کہیں اس حکومت میں ملوث بھی ہے، اور جہاں پر ان کا اپوزیشن کا رول بھی ہے تو ملی بھگت والی ہے۔ ملوث تو آپ نے اس طرح کہا جس طرح حکومت کوئی جرم ہے جس میں ملوث؟ نہیں جناب، اس وقت حکومت چونکہ اپنے کام پورے نہیں کر رہی تو وہ ان جرائم میں ملوث ہے۔ اس وقت جو مہنگائی کی وجہ سے غریبوں کے اوپر جو گزر رہی ہے، میرے خیال میں اس سے بڑا جرم کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ 20 وطن کارڈ، سینکڑوں آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلائی، لیکن جہاں پر آپ 17 کروڑ عوام کو مہنگائی کے نیچے کچل رہے ہو، اور یہ وہ لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی آج پوری نہیں کر سکتے، میرے خیال میں اس وقت اس سے بڑا جرم کوئی بھی نہیں ہے۔ جو بھی حکومت میں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی کوئی طریقہ کار ہی نہیں رہا کہ ہم اپنے ایک اس قسم کا پروٹیسٹ کریں جس سے حکومت پر دباؤ آئے کہ وہ اپنی پالیسیوں کی اصلاح کرے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو اپنی جمہوری جو کردار ہے اس سے یہ دستبردار ہو رہے ہیں۔ لیٹ می ٹیک اے بریک ہے۔ بریک کے بعد ناظرین خواجہ آصف صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا واقعتاً وہ بھی حکومت کے اندر ملوث ہیں؟ یہ ایک ایسی فارمولیشن ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حکومت کے اندر رہتے ہوئے جب آپ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عوام مطمئن نہیں ہوتے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت کو گرا دیں، نظام کو تباہ کر دیں، لیکن عوام کو کوئی راہ تو سجھانی چاہیے، صرف مشوروں سے کام نہیں چلے گا۔ I'll ask خواجہ آصف after this break.